میں نے جب آنکھ کھولی تھی خود کو ایک محل نما حویلی میں پایا تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ابا جان نے مجھے گاؤں والوں کی سخت مخالفت کے باوجود اسکول میں داخلہ کروایا تھا۔ میں روز ابا جان کی بڑی سی گاڑی میں اسکول جایا کرتی تھی، جو گاؤں سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر واقع تھا۔ ابا جان نے مجھے دنیا کی ہر نعمت دینے کی کوشش کی تھی۔ اماں جان بھی مجھ پر اپنی جان چھڑکتی تھیں۔ میرے کام کاج کرنے کے لیے ابا جان نے ایک خاص عورت کو شہر سے بلوایا تھا، جو کہ پڑھنا لکھنا بھی جانتی تھی اور اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقوں میں بھی ماہر تھی۔ ابا کا کہنا تھا میں پڑھ لکھ کر ان کا نام روشن کروں اور ساتھ گاؤں کا نام بھی روشن کروں۔ ابا جب کافی چھوٹے تھے کہ میرے دادا کا انتقال ہو گیا اور میری دادی نے ان کو پڑھانے کی بجائے وراثت سنبھالنے کی تربیت دی۔ وہ ہر وقت اپنے وفادار بندوں کے بیچ گھرے رہتے، کیونکہ وہ اتنی ساری جاگیر کے اکلوتے وارث تھے، اس لیے ان کی جان کو بھی خطرہ تھا، اور اسی خوف کی وجہ سے دادی نے انہیں اسکول جانے نہ دیا۔ اب ان کی چاہت تھی کہ میں پڑھ لکھ سکوں۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ میری ملازمہ اور ٹیچر میڈم عالیہ تھیں، جو مجھے اچھے برے کی سب تعلیم دیتی تھیں۔ میری پڑھائی بہت اچھی جا رہی تھی کہ اچانک ایک دن میرے خاندان میں ظلم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس رات میں اپنے کمرے میں پڑھائی میں مصروف تھی اور ابا امی آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ مجھے نیند نہ آ رہی تھی۔ اپنے گھر والوں سے ملنے میڈم عالیہ بھی شہر گئی ہوئی تھیں۔ ابا ان کو بھاری فیس دیا کرتے تھے، تب بھی وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر ہمارے گاؤں میں رہتی تھیں۔ ہفتے اور اتوار کو اپنے شہر جایا کرتی تھیں۔ پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی۔ میں گہری نیند میں تھی کہ فجر کے وقت اچانک میری آنکھ کھلی۔ مجھے لگا حویلی میں کوئی کھٹ پٹ ہو رہی ہے، مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ چوکیدار اور حویلی کے وفادار نوکر ہر وقت پہرا دیا کرتے تھے۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، کہیں یا امی کی طبیعت تو خراب نہیں؟ یہ خیال آتے ہی میں پریشان ہو گئی اور ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے جانے لگی کہ اچانک مجھے بندوق چلنے کی آواز سنائی دی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بندوق کی آواز سنتے ہی میں واپس اوپر آ گئی۔ اب بار بار گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ کسی کی آواز آئی، بیٹی کہاں ہے؟ اسے بھی ڈھونڈ کر ختم کر دو۔ یہ سنتے ہی میرے تو اوسان خطا ہو گئے۔ کیا وہ میرے امی ابا کو ختم کر چکے تھے؟ سردیوں کا موسم تھا، مگر میں پسینہ پسینہ ہو چکی تھی۔ میں اس وقت خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی اور آہستہ آہستہ میں اسٹور روم میں جا پہنچی۔ اسٹور میں شاید یہ لوگ مجھے ڈھونڈ نہ پاتے۔ اسٹور میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں بنا آواز کیے وہاں بڑے صندوق کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے آہستہ صندوق کھولا اور اس کے اندر بیٹھ گئی۔ خوف سے کانپتی ہوئی میں نے بے آواز آنسوؤں سے روئی جا رہی تھی۔ نہ جانے انہوں نے میرے امی ابو کے ساتھ کیا کیا تھا۔ پوری حویلی میں بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید وہ لوگ مجھے ہی ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی اسٹور میں داخل ہوا ہے، کیونکہ ٹارچ کی روشنی مجھے صندوق کے درمیان سے نظر آئی تھی۔ ایک پل کو لگا کہ میری موت قریب ہے، لیکن اگلے ہی پل روشنی ختم ہو گئی اور اسٹور کا دروازہ بھی بند ہوا۔ نہ جانے باہر کیا ہو رہا تھا، مگر میں نکل بھی نہیں سکتی تھی۔ اب وہاں بیٹھے بیٹھے میرا دم گھٹنے لگا، مگر مجھے یہ خوف بری طرح سے حاوی تھا۔ میرا جسم بے جان محسوس ہو رہا تھا، میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اور پھر میں کس وقت بے ہوش ہوئی مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ بس مجھے محسوس ہو رہا تھا کسی نے صندوق کھولا تھا۔ مجھے ہوش آ رہا تھا، میرا پورا جسم بری طرح درد کر رہا تھا۔ مجھے آوازیں آ رہی تھیں، کنول اپنی آنکھیں کھولیے، کوئی میرے انتہائی قریب بیٹھا مجھے پکار رہا تھا۔ ادویات کی بدبو مجھے محسوس ہو رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ میں ہسپتال میں ہوں۔ کچھ دیر بعد میں نے ہمت کر کے اپنی آنکھیں کھولیں۔ میں سب کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس جو ڈاکٹر بیٹھا تھا وہ مسکرا کر بتانے لگا، آپ پچھلے 15 دن سے کوما میں تھیں اور آپ کے سر کا آپریشن بھی کیا گیا ہے، مگر آپ خطرے سے باہر ہیں۔ اب مجھے علم ہوا کہ جو درد اور تکلیف کا احساس تھا وہ میرے سر کی طرف سے سب سے زیادہ تھا۔ میں کچھ بولنے کے قابل نہ تھی، اور پھر مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا، کیونکہ وہاں میڈم عالیہ کھڑی تھیں۔ ان کو دیکھ کر میرے آنسو بہنے لگے، تکلیف بڑھنے لگی۔ میرے آنسو
تیز چلنے لگی میری سانسیں تیز چلنے لگیں۔ ڈاکٹر نے جلدی سے مجھے انجیکشن لگایا اور میں پھر سے بے سدھ ہو گئی۔ میری طبیعت کافی سنبھل چکی تھی۔ میڈم عالیہ نے بتایا کہ جب وہ اپنے گھر سے گاؤں پہنچیں تو حویلی میں لاشوں نے ان کا استقبال کیا۔ کتوں کو زہر دیا گیا تھا، چوکیدار کے سر پر وار کر کے مارا گیا تھا اور حویلی کے اندر چوہدرائن اور چودھری صاحب کی لاشیں پڑی تھیں۔ اب تک کسی کو علم نہ ہوا تھا کہ حویلی پر راتوں رات کیا قیامت ٹوٹی تھی۔ میں نے تمہیں ڈھونڈا تو تم اوپر اسٹور کے پاس مجھے زخمی حالت میں ملی۔ کسی نے تمہارے سر میں کوئی چیز ماری تھی اور مردہ سمجھ کر وہیں پھینک دیا تھا۔ میں نے جلدی سے گاؤں والوں کو گاڑی لانے کا کہا اور تمہیں لے کر شہر آ گئی۔ قسمت اچھی تھی کہ اسپتال پہنچنے تک تم زندہ رہی، ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ تم شاید نہیں بچ پاؤ گی۔ اور وہ مجھے گلے لگا کر بولیں، قاتلوں کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کون تھے، بس شک یہی ہے کہ خاندانی دشمنی کی بھین چڑھ گئے تھے۔ میڈم عالیہ مجھے اپنے چھوٹے سے گھر میں لے آئیں۔ گاؤں میں ہم نے خبر بھجوا دی تھی کہ تم ہسپتال تک نہیں پہنچ پائی اور رستے میں ہی دم توڑ گئی تھی تاکہ دشمن تمہاری طاق میں نہ رہیں۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ میں ہر وقت اداس رہا کرتی تھی، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ پھر خیال آتے ہی مجھے بہت شرمندگی ہوئی، نہ جانے کیسے انہوں نے میری بھاری فیس ادا کی ہوگی۔ میں اسی وقت ان کے کمرے میں چلی گئی۔ جاتے وقت میں دروازہ نوک کرنا بھول گئی تھی اور مجھے اچانک دیکھ کر میڈم کافی حیران رہ گئی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک کالا شاپر تھا جو انہوں نے جلدی سے چھپا دیا۔ اس وقت تو یہ بات میں نے محسوس نہ کی اور ان کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی کہ انہوں نے میری فیس کہاں سے دی۔ وہ میری بات سن کر کچھ پریشان سی ہو گئیں۔ بیٹا، آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ میں نے اپنے کچھ زیور بیچ کر فیس ادا کی تھی، لیکن سچ پوچھیں تو مجھے ان زیورات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ مجھے تو خوشی ہے کہ تم بچ گئی ہو۔ وہ میرا سر چومتے ہوئے بولیں، آج انہوں نے مجھے خرید لیا تھا۔ غیر ہو کر انہوں نے میری جان بچائی تھی، ورنہ آج کل تو اپنے بھی برے وقت میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ دن بعد وہ بہت پریشان سی دکھائی دے رہی تھیں۔ کیا ہوا میڈم؟ آج کل آپ بہت پریشان ہیں، میں نے آخرکار پوچھ ہی لیا۔ ہاں بیٹا، تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ وہ کچھ ہچکچا کر میری طرف دیکھنے لگیں۔ تو بتائیے نا، کیا بات ہے؟ آپ پریشان نہ ہوں۔ کنول بیٹا، آج کل لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں کہ میرے گھر میں یہ جوان لڑکی کون ہے، جبکہ میرے ساتھ میرا جوان بیٹا بھی رہتا ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ تمہارا اور آصف کا نکاح کروا دوں۔ ان کی بات سن کر میں جھٹکا کھا کر پیچھے ہوئی۔ میڈم، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو میرے ماں باپ کی قبر کی مٹی بھی۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہ کہہ پائی اور میں ہاتھوں میں چہرہ دے کر رونے لگی۔ میں جانتی ہوں بیٹا، لیکن اس مشکل کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے کہ میں تمہیں اپنی بہو بنا لوں تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو کہ میرے گھر میں یہ انجان لڑکی کون ہے، ورنہ دشمن تک بات پہنچ سکتی ہے۔ وہ بہت پریشان تھیں اور میں نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ ان کے بہت احسانات تھے مجھ پر اور اب بھی وہ مجھ پر احسان ہی کر رہی تھیں۔ ٹھیک ہے میڈم، جیسے آپ کی مرضی۔ نہ جانے کس دل سے میں نے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ چند دن کے بعد ہی میرا اور آصف کا نکاح سادگی سے ہو گیا۔ میرا نام میڈم نے بدل کر فائزہ رکھ دیا۔ میری شادی کی عمر تو نہ تھی، مگر قسمت نے مجھے آج یہ دن دکھایا کہ ماں باپ کے بے رحمانہ قتل کے بعد اتنی جلدی شادی کر لی تھی۔ دلہن بنی جب میں آصف کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی، اسی وقت میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر میں خاموش تھی۔ جن لوگوں نے میری جان بچائی تھی، میں ان کی خوشیاں خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن جب آصف میرے کمرے میں آیا تو اس نے آتے ہی مجھے کہا، فائزہ، آپ کپڑے بدل کر آرام سے سو جائیں، میں یہاں چٹائی بچھا لوں گا۔ میں اس کی بات پر چونک کر میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ، مگر میں جانتا ہوں کہ آپ کا دل کس تکلیف سے گزر رہا ہے اور اس لیے میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ بس جب تک آپ پرسکون نہیں ہو جاتی، یہ شادی محض ایک کانٹریکٹ میرج رہے گی۔ آصف کو پہلی بار میں نے غور سے دیکھا تھا، اس نے میرا مسئلہ ہی حل کر دیا تھا۔ میں ذہنی طور پر اس شادی کے لیے تیار نہ تھی، وہ اچھے سے جانتا تھا۔ میں اب چارپائی پر آرام سے لیٹ گئی تھی۔ ویسے بھی صدمے کو بھلانے کے لیے ڈاکٹر نے مجھے فی الحال نیند کی گولیوں پر رکھا ہوا تھا۔
جس سے مجھے آرام سے نیند آ جاتی تھی۔ اب میں نے ساس کو میڈم نہیں بلکہ خالہ پکارتی تھی، ان کے کام بھی کر دیا کرتی تھی، مگر اب جب میں کبھی گھر پر دھیان دیا تو میں نے دیکھا کہ خالہ کے کمرے میں ایک چھوٹا سا فریج رکھا ہوا ہے جس کے فریزر میں ہمیشہ تالا لگا ہوتا ہے۔ میں خالہ کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک کالا شاپر دیکھتی تھی جسے وہ بہت احتیاط سے نکالتی تھیں۔ میں نے ایک دو بار ان سے پوچھا بھی تھا کہ اس میں کیا ہے۔ میری بات سن کر ان کا رنگ اڑ گیا۔ کچھ نہیں بہو، میں پھر اچانک ہی کہتی، اس میں میرے مرحوم شوہر کی یادیں پڑی ہیں، بس وہی سنبھال کر رکھتی ہوں، نہ جانے کیوں پر یہ شاپر مجھے گھر میں کہیں دکھائی نہ دیتا تھا، لیکن جب وہ باہر جاتی تو ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ لیکن ایک دن وہ راز بھی کھل گیا جب میں نے اچانک ان کے کمرے میں گئی تو دیکھا وہ شاپر فریزر میں رکھ رہی تھیں، مگر مجھے اس وقت شک ہوا کہ یہ فریزر میں کیوں رکھ رہی ہیں۔ اگر ان کی شوہر کی یادیں ہیں تو اس میں تو خالہ اس کو فریزر میں کیوں رکھ رہی ہیں، اور تالا لگا کر انہوں نے چابی تکیے کے غلاف میں چھپا دی تھی۔ میں بہت آہستگی سے واپس لوٹ آئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کو پتہ چلے کہ میں نے ان کو چابی رکھتے دیکھ لیا ہے، نہ جانے مجھے کیوں اتنا تجسس ہونے لگا۔ حالانکہ وہ بہت اچھی خاتون تھی، مگر اس شاپر میں ایسا کیا تھا کہ وہ ایسے سب سے چھپا کر رکھتی تھیں۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ یہ راز جان کر ہی رہوں گی، نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا تھا کہ وہ کچھ غلط کام کر رہی ہیں، اور بہت جلد ہی مجھے موقع مل گیا۔ اس دن میری ساس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور گھر پر کوئی بھی نہ تھا، وہ بے ہوش ہو چکی تھیں۔ میں نے ان کو رکشے میں بمشکل بٹھایا اور ہسپتال لے آئی، جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کا بلڈ پریشر بری طرح سے لو ہو گیا ہے۔ کچھ دیر میں ہی آصف بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ اپنی ماں کو بے ہوش دیکھ کر وہ سخت پریشان ہو گیا۔ میں نے نرسز سے کہا ہو سکے تو ان کو آج رات یہیں پر رکھ لیں۔ آصف کا بھی یہی کہنا تھا، اور اسی طرح نرسز نے ان کو نیند کا انجیکشن لگا دیا تاکہ وہ پرسکون نیند لے سکیں۔ میں نے آصف کو کہا کہ میں اب گھر جا رہی ہوں، وہاں کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں فائزہ تم چلی جاؤ اور میں ہوں امی کے ساتھ۔ میں نے جلدی سے رکشہ لیا اور گھر پہنچ گئی۔ مجھے بس اس شاپر کا راز جاننا تھا، کیونکہ اس کے بعد موقع ملے نہ ملے۔ مگر گھر پہنچ کر جو ہی میں نے وہ کالا شاپر کھولا تو شدید بدبو سے مجھے ابکائی سی آنے لگی، مگر جیسے ہی اندر نظر پڑی میں چیخ پڑی، کیونکہ اس میں تو ابا کا انگوٹھیوں سے بھرا ہاتھ تھا، جسے دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ اس ہاتھ کو میں لاکھوں میں پہچان سکتی تھی، کیونکہ اس کی انگلیوں میں وہ قیمتی انگوٹھیاں موجود تھیں جو ابا پہنا کرتے تھے، جن کے بارے میں ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ انگوٹھیاں میری ساری جاگیر سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، اور یہ سب دیکھنے کے بعد میرا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ! میری ساس میرے والدین کی قتل میں شامل تھیں؟ یہ سوال میرے ذہن میں گردش کرتا رہا، اور صبح ہوتے ہی آصف میری ساس کو لے کر گھر آ گیا تھا، اور میں تو اسی وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ اس قاتلہ سے پوچھوں کہ ایسا کیوں کیا۔ آصف مجھے ان کا خیال رکھنے کا کہہ کر واپس اپنی جاب پر چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ لیٹی ہوئی تھیں۔ مجھے کیوں زندہ چھوڑ دیا تھا؟ میں نے تپتے ہوئے لہجے میں اچانک پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگیں۔ انجان مت بنیے، میں سب جان چکی ہوں۔ جب میرے والدین کو مار ڈالا تھا تو مجھے کیوں بچایا؟ کیا مقصد تھا آپ کا؟ میں چلائی۔ اب سمجھی، مجھے اپنی بہو بنا کر میری جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے میں اس وقت اپنے حواس میں نہیں تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بہو؟ میں نے جلدی سے اس کی بات کاٹی۔ میں نے فریزر سے وہ شاپر نکالا اور کھول کر ان کے سامنے کیا۔ آخر کیوں؟ اب کی بار میں انتہائی زور سے چلائی تھی۔ میرے سوال پر وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، تم بہت غلط سوچ رہی ہو بہو، میں آج تمہیں سب سچائی بتا دیتی ہوں۔ اس صبح جب میں حویلی میں پہنچی تو حویلی میں خون کا کھیل کھیلا جا چکا تھا، لیکن جب میں اندر پہنچی تو میں نے دیکھا چودھری صاحب زندہ تھے، وہ سانس لے رہے تھے۔ میں نے انہیں
ان کو اٹھانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے کہا، عالیہ میری بچی کو بچاؤ، میرا بچنا بہت مشکل ہے، میں ابھی کسی کو بلاتی ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں عالیہ، تم میری بات غور سے سنو۔ تب میں نے ان کے قریب ہو گئی تاکہ ان کی آواز سمجھ سکوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں یہ جو 2 انگوٹھیاں ہیں نکال لو، کیونکہ یہ بہت قیمتی ہیرے کی ہیں، ان کی قیمت کروڑوں میں ہے، کروڑوں سے بھی زیادہ کی ہے، میری بچی کی امانت اپنے پاس رکھنا۔ میں نے انگوٹھیاں نکالنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ نکلیں۔ چودھری صاحب نے سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ تب انہوں نے اپنی قسم دے کر کہا کہ میں ان کا ہاتھ۔ یہ کہتے ہوئے وہ سسکنے لگیں۔ بیٹا، میں نے ان کا نمک کھایا تھا، تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں نے یہ سب لالچ میں آ کر کیا؟ مجھ غریب کو کیا پتا کہ یہ عام سے دکھنے والی انگوٹھیاں کروڑوں کی ہیں۔ میں نے ان کی آخری بات مان لی اور پہلے تمہیں ڈھونڈا اور پھر چودھری صاحب کے دم توڑا تو یہ سب کیا۔ وہ رو رہی تھیں۔ میرا دل جانتا کہ کیسے میں نے یہ کیا۔ یہ سب تمہاری امانت ہے اور اس لیے اب تک میں نے سنبھال کے رکھی ہیں، چونکہ اب تک مجھ سے یہ انگوٹھیاں نہیں نکل پائیں۔ موقع پا کر میں کسی سنار کے پاس لے جانے کا سوچتی ہوں تو گھبراہٹ کے مارے پھر واپس لے آتی ہوں کہ کہیں ناحق کسی الزام میں پکڑی نہ جاؤں۔ ان کی باتیں سن کر تو میں سکتے میں آ چکی تھی۔ میں نے ان کو کیا سمجھا اور وہ تو فرشتہ صفت نکلیں۔ پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے خالہ؟ بس بیٹی، تمہیں اذیت سے بچانا چاہتی تھی۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح یہ انگوٹھیاں نکال لوں اور تمہیں دے دوں، مگر میں نے ان کو گلے سے لگا لیا اور اپنی غلط فہمی کی معافی مانگی۔ آصف نے اپنے آلات سے وہ انگوٹھیاں نکال لی تھیں اور ہم نے ابا کے ہاتھ کو دفن کر دیا۔ اب میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنی تھی۔ وہ انگوٹھیاں بیچ کر ہم نے نیا گھر بھی لیا تھا اور ابا کے نام پر ایک اسکول بھی کھولا تھا۔ آج میں اس قابل بن چکی تھی کہ ابا مجھ پر فخر کرتے۔ مجھے آصف سے بھی محبت ہو گئی تھی اور اب میں مزید اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ خالہ بھی میرے اسکول میں پڑھاتی تھیں۔ ہم سب مل کر انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے تھے اور ہم سب اس قابل بن چکے تھے۔ بس ایک ٹیس دل میں اٹھتی تھی کہ ابا اور امی کو اتنی جلدی نہیں جانا چاہیے تھا۔